اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اور اگر پہنچائے اللہ توانو کوئی نقصان پس نہیں کوئی ہستی کہ جیڑی اس نقصان نو دور کر سکے مگر اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر پہنچائے اللہ کسی نو خیر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پس او اللہ ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی تھی حمد و ثنا بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی ذات اقدس و اطہر تھے
حضرات کرامی قدر، معاشرے دے اندر رہنے والے کسی بھی فرد و بشر دے کولوں اگر یہ سوال کیتا جائے کہ تواڈے حالات کیسے نے، تواڈا دنیاوی گزر بسر کیسا ہے، جواباً ہر بندہ یہ بات کہے گا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دکھی ہوں، حالات میرے کوئی بہتر نظر نہیں آتے۔ دنیا کائنات دے انساناں نو اگر کوئی دکھ تکلیف اور پریشانی آندی ہے تے وہ اللہ دی طرفوں ہی آندی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پریشانی تکلیف اور دکھ آن دیاں دو وجوہات نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ دی نافرمانی کردا ہے، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو پسے پشت ڈالدا ہے، تو جیڑی او نافرمانی کردا ہے اس نافرمانی دی وجہ تو اللہ بطور سزا اونوں تکلیف پریشانی اور دکھ پہنچاندے نے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رب العالمین انسان نو آزمائش اور امتحان دے اندر پا کے او دا مقام اور مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ میں اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال دو چار باتاں عرض کرن دی کوشش کراں گا۔ معاشرے دے اندر ساڈے اندر ایک بہت بڑی بیماری عام پائی جاندی ہے، میں بھی شمار اور تسی احباب بھی او دے اندر شمار ہو، کہ اگر خدا نہ خواستہ کو سانوں کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، او کاروبار دی پریشانی ہے تے تاں، گھریلو پریشانی ہے تے تاں، یا جسمانی پریشانی ہے تے تاں، اسی جس یار سجن بیلی کول بہنے جب تک او دا اظہار نہیں کردے اونی دیر تک ساڈے دل دا ابال ہی نہیں نکلدا۔ یار کی کرا، اینا عرصہ گزر گیا ہے بخار ہی نہیں جاندا، اینا عرصہ گزر گیا ہے فلاں پریشانی نہیں جاندی۔ اگر کتاب و سنت دا مطالعہ کیتا جائے نا تو پہلی بات میرے اج دے اس خطبہ جمعہ دی یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی تکلیف اور دکھ آ جائے، لوگاں نال او دا اظہار کرن دی بجائے اپنے خالق دے نال رابطہ کیتا جائے۔ او دی مثال قرآن دے اندروں جناب یعقوب علیہ السلام، اللہ نے کئی بیٹے عطا فرمائے، ایک تو دوسرا جوان اور حسن و جمال رکھ دے،
مگر نظام رب العالمین ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ پیار اپنے پتر جناب یوسف علیہ السلام نال ہے، اور دوسرے بھراواں نے یہ محسوس کیتا کہ کمانے اسی ہیں، باہروں معیشت کما کے اساں لے آنے ہیں، گھر دے اخراجات ساڈے ذمہ نے، تے جدوں پھرنے آ ساڈا پیو ساڈے مترے بھرا یوسف نو گودی چ پائی رکھدا ہے، ہن کی کرنا چاہیے؟ انہاں کہا اکو ہی گل ہے، اینوں باپ تولوں جدا کر دئیے۔ منصوبہ بنایا، تدبیر دے تحت جناب یوسف علیہ السلام نو جنگل چ لے گئے تے جا ڈونگے کھوہ وچ سٹ دیتا، اور آ کے باپ نو کہن لگے ابا جی مارے گئے، لٹے گئے، اسی تے سب کچھ کھو بیٹھے ہاں، او پترو کی ہویا جے؟ ابا جی ہونا کی ہے، اسی کھیل دے کود دے ذرا دور اپنے بھرا یوسف کولو چلے گئے تے یوسف سامان دے کول بیٹھا سی، بگیاڑ آیا تے ساڈے بھرا یوسف نو کھا گیا ہے، اور نہ آکھیا اے ساڈے کول او دا ایک کرتا بقایا ہے۔ بہرحال یہ لمبا ایک قصہ ہے کہ اللہ نے جدا ذکر قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے قمیض ویکھیا تے حیران ہی رہ گئے، کہن لگے ہو تواڈے نالوں بگیاڑ کڈا سیانا نکلیا ہے کہ اونا میرے یوسف نو تے کھا لیا ہے، لیکن یوسف تے قمیض نو کوئی پھٹن دی نشانی نہیں لگی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام فرمان لگے فصبر جمیل، میں تے ہن جمیل صبر جمیل ہی کراں گا۔ وقت گزرتا گیا، سال ہا سال گزرتے گئے، اللہ نے ڈونگے کھوہ جو یوسف علیہ السلام نو نکلوایا اور مصر دی منڈی تک پہنچایا، اور مصر دی منڈی جو اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دے گھر پہنچایا ہے۔ حالات نے اور پلٹا کھاتا، جناب یوسف تے ایک اور امتحان آیا، اور نہ آکھیا جی عزیز مصر دی گھر دی تے فریفتہ ہو گیا معاذ اللہ، جیلے جانا پہ گیا۔ اور ایک وقت آیا رب نے اینیاں آزمائشاں تے امتحاناں دے بعد جناب یوسف علیہ السلام تے فضل اے کیتا کہ اللہ نے عزیز مصر بنا دیتا ہے، مصر کے تخت اللہ نے عطا فرما دیتے، اور وقت اور پلٹا کھاتا، حالات کشادہ نہیں بلکہ حالات کشیدگی اختیار کر جاندے نے، ہر پاسے قید سالی، ہر پاسے فاقے تے بھوک نے آ کے گھیرا پا لیا ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی، 7 سال تک خشک جیڑا اناج ہے نا انہوں ایک جگہ جمع کرتے رہے، تے او جڑے حالات تنگی دے آئے ہن لوکی آ رہے نے تے گلاں لے کے جا رہے نے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو بھی پتہ لگا، فرمایا پترو پتہ لگا عزیز مصر اناج دیندا ہے، تے جاؤ تسی لے کے چلے جاؤ تے او دے کولوں کچھ سکے دے کے اناج لے کے آؤ۔ ہن بھرا یوسف دے نے یعقوب دے بیٹے نے پتہ نہیں کہ جیدے کولو اسی اناج لین واسطے جا رہے ہیں وہ ساڈا ماں نہیں بھرا، اے ساڈا باپوں بھرا لگدا وے۔ عزیز مصر کے سامنے جا کے حالات بیان فرمائے، جناب یوسف علیہ السلام نے اناج بھی دے دیتا اور نال انہاں دے پیسے بھی رکھ دیتے، کہن لگے جے اور بھی تہاڈا کوئی بھرا ہے وے نا تے انہوں بھی نال لے کے آیا جے تے اسی تہاڈے نال اور زیادہ تعاون کران گے۔ یعقوب علیہ السلام نو جا کے پترا دسیا ابا جی عزیز مصر بڑا مہربان ہے، او ساڈے تے شفقت کرن والا، آپ ویکھو اناج بھی دیتا تے نال سکے بھی واپس کر دیتے نے، تے نال ایک انہیں پیغام دیتا کہ اپنے بھرا
بنیامین نو لے کے آؤ گے میں اور تواڈے نال تعاون کراں گا، ابا جی ہو سکے تے بنیامین نو ساڈے نال گھل دو۔ اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام پہلے تے راضی نہیں ہو رہے، بالآخر رضامندی ہوئی، فرمایا جاؤ بھی بنیامین نو بھی لے کے چلے جاؤ۔ اور سارے بھرا عزیز مصر دے سامنے آ گئے تے جدوں عزیز مصر نے ایک تدبیر دے مطابق جناب بنیامین دے سامان اندر وقت دا پیمانہ رکھوا دیتا اور چوری دے ضمن دے اندر جناب بنیامین نو قید کر لیا، بھراواں جا کے دسیا ابا جی بنیامین نے چوری کر لی ہے تے اس واسطے عزیز مصر نے قید بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ اس وقت اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام دا حال کی ہے جہاں ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا کالا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھراواں آ کے دسیا ابا جی بنیامین بھی قیدی بن گیا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے پتر بنیامین دی جدائی تے حالانکہ کہنا تے چاہیدا سی ہائے میرا بنیامین، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام دے دل تے پہلا جڑا زخم آیا ہے، پہلے جڑا دکھ جڑا آیا ہے دل دے اندر، او جناب یوسف علیہ السلام جڑے عرصہ دراز تو جدا نے سارا سارا دن تے ساری ساری رات اپنے پتر یوسف دی جدائی دے غم وچ جناب یعقوب اکھاں دے آنسو بہا رہے نے۔ اج جدوں بنیامین دا پتہ لگا اے فرماندے نے یا آسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف میرے کو جدا ہو گیا، ہائے میرے یوسف دا کی بنیا، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، نال اکھاں چو آنسو بہا رہے نے۔ جان دیو نا ایک اولاد نال باپ دی محبت کتنی زیادہ ہویا کر دی ہے، اے تے ماپے ہی جان دے نے پتراں نال پیار ماپیاں نو کنا ہے۔ تے پھر او یوسف جڑا اللہ نے ادا حسن دنیا دا دے کے تے سارے نالوں سونا بنایا ہے، او جناب یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف تے جناب بنیامین اکھاں تو جدا ہوئے تے اکھاں رو رو
رو کے آنسو بہا رہے ہیں تے نال جناب یعقوب اپنی زبان تو کی آندے نے انما عاشقو بسی وحزنی اللہ، اللہ میں یہ پریشانی لوکاں دے سامنے نہیں بیان کردا، اللہ میں یہ دکھ لوکاں دے سامنے ذکر نہیں کردا، اے جڑا مینوں دکھ تے غم آیا ہے اللہ میں ایدا ذکر کراں گا تے تیرے سامنے ہی کراں گا۔ اے مسئلہ جڑا میں سمجھانا چاہنا کہ پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے تے لوکاں نال اظہار کرن دی بجائے اپنے مالک نال تعلق جوڑنا چاہیے۔ اے جناب یعقوب علیہ السلام دا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنے دکھ نو لوکاں دے سامنے پیش نہیں کیتا، اچھی بولو کہ دے سامنے، اللہ دے سامنے۔ حالانکہ قانون ہے بیماری بھی آندی ہے اللہ دی طرفوں، دکھ بھی آندا ہے تے اللہ دی طرفوں، لیکن کتاب و سنت دی روشنی اندر اگر اس مسئلے نو سمجھا جائے تے سوئے ادب بندے نو اللہ وال منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے وال منسوب کرنا چاہیے۔ اس دکھ دا اظہار لوکاں نال نہیں بلکہ اپنے رحمان نال کرنا چاہیے۔ اور مینوں یاد آیا ہے اسی تے قرآن سننے بھی ہاں پڑھنے بھی ہاں، کدی دل دی زمین نو بدلن دی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ میں پاک پیغمبر دے صحابہ تے نظر مار کے ویکھی جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو نماز فجر پڑھان دے، نماز فجر دے اندر کتے سورہ یوسف دا حصہ پڑھ دینا انما عاشقو بسی وحزنی اللہ، تے اللہ دی قسم عمر دیاں اکھاں ڈول جاندیاں، عمر اپنی اکھاں جو آنسو بہا دیندے، اور ایہی حال جناب عثمان بن عفان دا وے، آندے نے جدوں وی سورت دے اس حصے تے آندے انما عاشقو بسی وحزنی اللہ، اللہ دے نبی جناب یعقوب دا ذکر پڑھ دیتے اکھاں ڈول جاندیاں، اس واسطے قرآن پڑھیا کرتے مسئلہ سمجھ کے لے جا کہ جدوں بھی اپنے دکھ دا اظہار کرنا ہے اپنے خالق دے نال کرنا ہے، او دا طریقے کارے وے جدوں سارے سو جان ادھی کو رات اٹھ کے دور رکھتا نماز دیاں پڑھ کے اپنے رب نال دکھ دا اظہار کریا کر، اللہ پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھا تے کیڑی کمی کوتاہی میرے کولو ہو گئی ہے، عرشاں دیا خالقا معاف کر دے تے میریاں بیماریاں نو رفع کر دے، رب ذوالجلال دی قسم ہے، اور جدوں سارے سوتے ہونا اپنے مصلے تے بیٹھ کے رب نال تعلق جوڑے گا، اللہ فوراً تینو آکھے گا لبیک یا عبدی، اور بندے میں حاضر ہاں جو منگے گا میں عطا کر چھڑاں گا۔ گل بڑی پیاری کرن والے کیتی ہے، فرماندے نے واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اس رب دے اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو
ਸਾਈ ਵਹਦਤ ਨਾਗ ਵਜਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਦਿਲ ਕੁਦਸੀਆਂ ਦੇ ਤੜਪਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਸਾਈ ਵਹਦਤ ਨਾਦ ਵਜਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਜਗਰਾ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਜਗਰਾ ਤੇ ਤੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਅਥਰੂ ਸੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਸਾਈ ਵਹਦਤ ਨਾਦ ਵਜਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਰਾਤ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰ, ਆਖਿਆ ਕਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਐ ਸਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਇਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, اور وہ خالق تے مالک تیریاں سنے گا۔ پتا پہلی گل اے دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے تے جناب یعقوب والا طریقہ استعمال کرنا، ایویں رشتے داراں تے دوستو احباب تے سامنے اظہار نہ کریا کر میں بڑا دکھی ہاں، میں بڑا پریشان ہاں، مینوں اے دکھ لبا۔ حال بتا جدوں بھی کوئی پریشانی آئے تے کی کہنا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ اپنے مالک دے نال تعلق جوڑنا ہے، یہ ہے پہلی گل۔ دکھ آ جائے لوکاں نال اظہار نہیں کرنا، اس دکھ دا اظہار کرنا تے مالک دے نال کرنا ہے۔ ہن گل دوسری اے وے اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تے پھر بھی اس مصیبت پریشانی نو اپنے ول منسوب کرنا ہے۔ اے نہیں آکھنا کہ مینوں اللہ بیمار کیتا ہے، اے پریشانی اللہ دی طرفوں آئی ہے، حالاں مسئلہ اے ہوئی ہے بیماری آؤندی کدھروں وے؟ اللہ دی طرفوں۔ دکھ آؤندا ہے تے اللہ دی طرفوں، پریشانی آؤندی ہے تے اللہ دی طرفوں۔ لیکن سورہ ادب کتاب و سنت شریعت نے جڑا مسئلہ سمجھایا ہے وہ اے وے کہ جدوں بھی کوئی پریشانی آئے اللہ وال منسوب نہیں کرنا بلکہ شیطان وال یا اپنی ذات وال کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں فرعون دے دربار نمرود دے دربار دے اندر گیا نا تے نمرود کہن لگا ہے میں رب 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 کری پھرنا ہے تے کچھ صفتاں تے خوبیاں اپنے رب دیاں سانوں سنا تے صحیح جڑیاں خوبیاں اور جناب ابراہیم نے بیان کیتیاں انہاں وچوں ایک خوبی اے بیان فرمائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیمار میں ہونا، بیمار اے نہیں آکھیا کہ میرا رب بیمار کردا ہے بلکہ فرماتے ہیں بیمار میں ہونا تے شفا میرا اللہ مینوں دیندا ہے۔ اے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک اور اللہ دے نبی جناب ایوب علیہ السلام نے، اللہ جتھے تیرے پاک نبی لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نصیب فرما دے کہ جنہاں نے ساری زندگی امتحانات دے اندر گزار کے بھی کبھی اپنی زبان و شکوا نہیں کیتا کہ اسی اللہ دے نبی ایمان بھی رکھنے سب نالوں اونچا مقام بھی ہے تے پھر بھی مصائب تے پریشانیاں ساڈے تے آوندیاں نے نا نا نا۔ جناب ایوب علیہ السلام کون نے کہ جنہاں نو اللہ نے اولاد بھی نصیب فرمائی ہے، اللہ نے مال بھی عطا فرمایا ہے، اللہ
اللہ نے دولتاں بھی نصیب فرمائیاں۔ ایک دن نہ شیطان خبیث رب نو کہن لگا اے تیرا بندہ جڑا ایوب ہے نا اے ہر ویلے اللہ اللہ تاں کردا ہے کہ اے دے کول سب کچھ ہے وے، رہل پہلے کھان نو لبدا ہے، اولاد ہے وے، مال ڈنگر ہے وے، اے تاں تیریاں حمداں ثناواں بیان کردا ہے۔ فرمایا اوے شیطان جیڑا میرا ہوئے اونوں کچھ بھی نہ لبے او پھر بھی میرا ہی ہوندا ہے، ہوں تے اینو لبا تے پھر بھی میرا ہے، تے جے نہ لبے تے تد بھی او میرا ہی رہندا ہے۔ مرثیاں میرے خدا دی ہے۔ ایک دن ایک چھت دے تھلے ساری اولاد فیملی بیٹھی ہے، اللہ دی طرفوں امتحان آیا ہے، چھت ڈگی، رب نے ساریاں نو ہی مار دیتا، فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اے جناب ایوب علیہ السلام بڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، پتر بھی جدا ہو گئے، مال ڈنگر بھی ختم ہو گیا، حویلیاں سب کچھ نظام درم برم ہو گیا ہے۔ وقت گزردا گیا، جناب ایوب دے جسم دے اندر بیماری لگ گئی، 18 سال تک جناب ایوب بیمار رہنے۔ اسی تے کوئی 2 ہفتے بیمار ہو جائیے نا تے بابا سر تے رکھ لینے اور گلے تے شکوے رب نال کرنے شروع کر دینے اور سونے رب دے نبی جناب ایوب علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرنا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام دے گھروں کئی پتراں دے جنازے اٹھے میں تے کیسی قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہوئے گی۔ اب تیری جے کسے ایک گھروں کٹھے 2 جنازے نکلن تے پورا ہی محلہ افسوس کر دے یار راہ جاندیاں ایکسیڈنٹ ہوئے اے ساری فیملی مر جائے، وہ بھی جنازے وچ شامل ہو جاندا ہے کہ جڑے کدی جنازہ پڑھیا تک نہیں ہوندا، یعنی اتنا دکھ ہوندا ہے اس جنازیاں دا کہ جن نے ساری زندگی کدی جنازے نہیں پڑھے وہ بھی جنازہ پڑھن واسطے جاندا ہے۔ یہ بڑے دکھ دی گل ہے، افسوس دی گل ہے، اینے گھر دے افراد کٹھے ہی فوت ہو گئے نے۔ جناب ایوب علیہ السلام دے سارے بیٹے رب نے واپس بلا لے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ایتھے ہی بس نہیں نہ لوکاں نال اپنے دکھ دا اظہار نہ کریا کر، کیوں کہ لوکی تیریاں پریشانیاں تے مصیبتاں دا کدی مذاق بھی بنا لیندے نے، کدی تیریاں پریشانیاں تے ہمسائے ہسدے بھی نے، رشتہ دار مسخریاں بھی کردے نے، رشتہ داراں دے نے ویکھیا جے فلاں کیتیاں نو پھڑیا ہویا ہے، اور سونیا دکھ آ جائے تے اپنے رب نال رابطہ چھوڑیا کرنا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، حالات کیسے ناساد ہو چکے نے۔ حضرت ایوب دے 2 بھرا نے، ایک چھوٹا تے ایک بڑا، انج چل دے جا رہے نے تے ایک بھرا دوجے نو کہن لگا ویکھیا نہیں او ساڈا بھرا ایوب بیماری چ پھسیا تے کیتیاں نو پھسیا پیا ہے۔ اے گل آ کے دوسرے بھرا نے اپنے ایوب بھرا نو سنائی نہ کہ جناب ایوب فرماندے نے او میرے بھراوا جا اس اپنے بھائی نو جا کے میرے والوں پیغام دے چڑی کہ 2 بندے آپس دے اندر لڑتے ہونا، ایک آکھے کہ میں ایدے کولوں پیسے لینے نے تے دوجا آکھے میں اینو پیسے دینے ہی نہیں، ایک آکھے لینے نے دوجا آکھے میں دینے ہی نہیں۔ اگر آپس دے اندر جھگڑا انہاں دا ہو جائے تے انہاں وچوں ایک بندہ آکھے کہ میں اللہ
اللہ دی قسم کھا کے آنا کہ تیرے پیسے دینے نہیں۔ او میرے بھراوا مینوں تے اپنے رب نال اینا پیار ہے، اگر جھگڑن والے بندے اللہ دا نام لے لیں تے میں آنا وا جھگڑا نہ کرو، ایوب تواڈے سارے پیسے دے چھڑے گا، میں ذمہ دار ہاں۔ یعنی ایوب اپنے رب دا کنا ادب کرن والا ہے، کنا حیا کرن والا ہے، تے لوکی کی آندے نے بلکہ شریکا کی آندا ہے۔ ایوب اپنی کیتیاں نو پھڑیا پیا ہے، اج بیماری آئی ہے تے اپنے اعمال دی وجہ تو آئی ہے، اللہ دا خیر دے تے نازل ہو گیا معاذ اللہ۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی زبانوں پھر شکوا نہیں کیتا ہے، اپنی زبانوں رب نال گھلا نہیں کیتا، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 18 سال تک بیمار رہنے، حتیٰ کہ جسم دیاں توانائیاں بھی ختم ہو گئیاں، جسم دیاں قوتاں بھی جواب دے گئیاں۔ جناب ایوب کولوں چلیا بھی نہیں جاندا۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے نے تے بیوی نے کوئی ایسی گل کی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے راہیم اگر مینوں شفا لب گئی تے میں تینوں سزا دیواں گا۔ حالات اس قدر کشیدگی اختیار کر گئے نے کہ گھر دا خرچ جیڑا ہے وہ بھی بالکل ختم ہو چکی ہے، کسے پاسوں آمدن نہیں رہ گئی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی ساریاں بیویاں نو کول بلایا ہے، فرمان لگے نی میریو گھر والیو حالات تنگی دا سما پیدا کر چکے نے، تے تسی انج کرو میرے نال نہ رہو، طلاق لے لو تے اپنے پیکے ٹر جاؤ۔ جناب ایوب علیہ السلام کی آمدے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صبر دا ورثہ جنہ دائی کہ آ ایوب تمہیں للہ طلاق نی چلی جا پیکے میرا توڑ جا ساکنی، میں آپے ہی پیار رواں جیویں کرے رب پاکنی، تو تے تکلیف پاوے نائی۔ سنیا جمائی رحمت چانگرا نے ماریا، سنیا جمائی رحمت چانگرا نے ماریا، وے رب دیا رسولہ تے تھی جانا میں واریاں، لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں، کھٹیا اونا کچھ نائی، میں حضرت جی زخماں تھی نہیں منہ نک وٹاں گی، جب نال پیڑ ہووے روح نال چٹاں گی، خامد دیاں خدمتاں کر گے جنتاں پہ کھٹاں گی، موقع لے آندا اللہ سائیں۔ اے میرے سر دے تاج ایوب اوکھے ویلے اج آئے نے، اساں تے تواڈے نال سوکھے ویلے بھی گزارے نے، اسانو سوکھے ویلے یاد رکھنے چاہیے نے۔ میں طلاق لے کے نہیں جانا، باقی طلاقاں لے کے چلیاں جاندیاں نے۔ تے جناب ایوب علیہ السلام دیاں خدمتاں بی بی راہمہ کر دی پئی ہے۔ ایک دن قصے دے اندر آ کے ایوب فرماندے نے راہمہ اگر مینوں صحت لب گئی نا 100 درہ ماراں گا، کنا 100 درہ تینوں لگاواں گا، تے کرما والی اے نہیں آکھیا نالے تیرے زخم صاف کراں، نالے تیریاں خدمتاں کراں،
تے نال تیرے کولو دھرے کھاوا، یہ کام میرے بارے چ نہیں۔ عزت والے خاندان دیاں بیٹیاں جیڑیاں نے اور ساری زندگی خاوند دے دروازے تے لگا دے دیا نے، بھاویں او دا ویلا سوکھا ہوئے تے بھاویں اوکھا ہوئے۔ کہن لگی ہے سرتاج میں تواڈے نال اوکھا ویلا بھی گزاراں گی، کوئی گل نہیں، صحت لبنی چاہیے، تسی میرے دھرے مار لیا جے۔ اللہ دیاں مرضیاں۔ ایک دن جناب ایوب علیہ السلام تشریف فرمانے، حالات اس قدر ناگزیر ہو گئے، جناب ایوب نے کی آخیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ عرشا والیا اے جڑی تکلیف ہے اے شیطان دی طرفوں آئی ہے۔ کہ دی طرفوں؟ یہ دکھ تکلیف مینوں شیطان دی طرفوں آیا۔ پتہ یہ لگا ایوب علیہ السلام نے طریقہ یہ دسیا، بیماری آ جائے تے نسبت یا تے اپنے وال کرنی چاہیے یا شیطان دی طرف کرنی چاہیے۔ حالانکہ دکھ دیندا بھی اللہ، تکلیفاں آندیاں بھی اللہ دی طرفوں میں۔ جدوں ایوب نے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عرشاں دیا خالقہ تے مالکہ اے تکلیف مینوں میری وجہ تو آئی ہے، تو دے رحم کرن والا میں۔ پھر اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام نو صلہ عطا فرمایا، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ او میرے زکریا جی رب جی کی آرڈر ہے، فرمایا اپنا پیر زمین دے مار۔ اللہ یہ تے روز ہی زمین تے رگڑے کھاندا ہے، اللہ یہ تے روز ہی زمین تے وجدا ہے۔ فرمایا میرے ایوب اگے تو اپنی مرضی نال ہلاندا سا، اگے اپنی مرضی نال ایڑی زمین تے رگڑدا سا، اج اپنے رحمان دے آنکھیں لگ کے مارنا ہے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا زمین وچوں ایک چشمہ جاری ہوئے گا، اور میرے پیارے ایوب اس چشمے دے پانی نال نہا لویں گا، میں تیریاں جسمانی باہر دیاں بیماریاں مکا دیواں گا، تے جے وہ پانی پی لویں گا میں اندر دیاں ساریاں بیماریاں مکا دیواں گا۔ اللہ اللہ۔ جناب ایوب علیہ السلام نے جدو رحمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، عرشاں دے خالقہ تے مالکہ اے تکلیف مینوں میرے عمل دی وجہ تو آئی ہے، اللہ شیطان دی طرفوں تکلیف آئی ہے، اور شہبرے دے عباسیو دسنا اے چاہنا ہے جناب ایوب علیہ السلام نے بیماری نو اللہ وال منسوب نہیں کیتا ہے، بلکہ شیطان وال کیتا تے اپنی ذات وال کیتا تے رب نے پھر صلہ کی عطا فرمایا، فرمایا وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ زکریا
نبی اج میرا گھر نہیں چھڈیا، میرا در نہیں نہ چھڈیا، تے میں بھی رحمت دے معاملے فرما دیتے نے، میں تینوں صحتاں بھی دے دتیاں نے، میں تیرا مال دوبارہ بھی تینوں عطا کر دیتا۔ اللہ ہور کی صلہ دیتا۔ فرمایا میں اپنے نبی ایوب واسطے آسماناں تو سونے دی بارش نو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ سونے دا بارش دا نزول ہویا۔ جناب ایوب دے صبر دی بنیاد اللہ دے نبی جناب ایوب نو صحت لبی نا، میاں بیوی گھر چ بیٹھے نے تے فرمان لگے رحمہ کو تینوں گل چیتے وے، کوئی گل میں تیرے نال کیتی سی؟ اہے ہاں سرتاج کیتی سی۔ کوئی اوویں دی ہوندی نا ساڈے دور دی، او نہ کہنا سی چھڈو جی او گل آئی گئی بن گئی، او گلاں اودوں دیاں سن، ہن نویاں گلاں نے، جدید دور آ گیا، صحت لب گئی ہے، چھڈو۔ بلکہ راہمہ فرماندیاں نے سرتاج تسی آکھیا سی 100 درہ ماراں گا تے نال قسم بھی اٹھائی سی۔ اللہ دے نبی ایوب فرماندے نے میں رب دا نبی ہاں تے قسم نو پوریا کرنا چاہنا ہے۔ آندی ہے سرتاج کر لو میں کھان واسطے تیار آئے۔ اللہ دی قسم انج دا نظام گھراں دا بن جائے تے گھر امن دا گہوارہ بن جاندے نے، تے جے ایک گل کیتیاں چار اگوں سننیاں پہن یا چار سن کے 6 سنانیاں پہن، ہر ویلے اولاد دے سامنے ڈنڈا چکی رکھو تے زبان دے اندر گرمائش رکھو، پھر اولاداں دی تربیت نہیں ہوندی، بلکہ اولاداں بھی لڑائی جھگڑے تے نافرمانیاں تے اتر آندیاں نے۔ دعا کرو اللہ ساڈے گھراں دے حالات بہتر فرما دے۔ اللہ بیوی کہن لگی سرتاج کر لو مار لو۔ اے جناب ایوب علیہ السلام ہن قسم پوری کرن لگے نے تے رب العالمین نے قرآن نازل قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ صبر دا مول پہن لگا جے۔ اللہ فرماندے نے ایوب اپنی راہمانوں کچھ نہ آکھی نہ ماری۔ اللہ کیوں نہ مارا؟ میں قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا میں تیری قسم دا بھی ایک بہانہ بنا دینا ہے، اپنے مانجے دا 100 تیلا لے لے تے راہمہ دے جسم نال ٹچ کر لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی، میری صابرہ راہمہ سزا تو بچ جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اے رب نے کیوں انج دی گل کروائی ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ میں راہمانوں صابرہ پایا ہے۔ کی پایا؟ صابرہ یعنی صبر کرنے والی۔ پتہ اللہ دے قرآن تو یہ لگا بیماری آ جائے اپنے شیطان وال منسوب کرو یا اپنی ذات دی طرف کرو۔ ہن تیسری گل اے وے، پہلی گل اے وے دکھ تکلیف آ جائے یارا بیلیاں نال اظہار نہیں کرنا، کرنا کہ دے نال رحمان نال۔ جے بیماری آ جائے تے بیماری نو رب وال منسوب نہیں کرنا بلکہ اپنی ذات وال کرنا۔ پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے جس گناہ دی وجہ تو میں اس شامت دے اندر پھنس گیا۔ تے نمبر 3 فرمایا اگر بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے تے پھر تساں 2 کام کرنے نے۔ پہلے نمبر تے صبر کرنا تے دوجے نمبر تے اللہ دا ذکر کرنا ہے۔
صبر بھی کرنا ہے تے نال ذکر بھی کرنا ہے۔ ہن جتھوں تک صبر دی گل لینا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تسی اللہ دی مدد حاصل کسی معاملے دے اندر کرنا چاہتے ہو تے پھر تسی صبر کرو، صبر تسی کرو گے اللہ تواڈے نال دا بن جائے گا، یعنی مددگار بن جائے گا۔ نمبر 2 ذکر کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دے اندر واقعہ موجود ہے، معروف واقعہ سنیا ہے۔ ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، میرے پاک پیغمبر تشریف لے آندے نے، آ کے ابو سلمہ دیاں اکھاں کھلیاں ویکھیاں، آپ نے نبوت والے ہاتھاں دے نال آپ اکھاں نو بند کیتا ہے تے نال انا للہ دا ترانہ اپنی زبان تو کہیا۔ ابو سلمہ دے نال میرے حضور نو بڑا پیار، بڑی محبت ہے، اور اس گھر نال بھی بڑی محبت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو۔ ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے تے بیوی ام سلمہ ہر ویلے اپنے شوہر دی جدائی دے غم وچ اکھاں چو آنسو بہاندی ہے۔ ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ام سلمہ نو پریشان ویکھیا تے آپ فرماندے نے ام سلمہ میں ایک ورد تینوں دسنا، ذکر دسنا وا، اگر وہ ذکر کرے گی اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ جی سونے او کیڑا ذکر ہے؟ فرمایا ام سلمہ ہر ویلے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نی ام سلمہ اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ہر ویلے پڑھیا کرنا ہے تے ام سلمہ فرما دیا نے میں آپ دے کولوں جدو گل سنی تے اپنی زندگی دا وتیرا بنا لیا، میں اٹھنی تے پڑھنی، میں بیٹھنی تے پڑھنی، میں لیٹنی تے پڑھنی، شوہر دی جدائی دا غم اپنی جگہ تے میں نال نال ورد بھی کر دی جا رہی ہیں، مرضیاں میرے خدا دیاں۔ ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قاصد آیا ہے، آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام پہنچایا، نی ام سلمہ اے پیغام تیرے نبی دی طرفوں آیا ہے، آقا نے پیغام بھیجیا کہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے، میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا۔ ام سلمہ بڑا خوش ہوئیاں، اور جنوں مصطفیٰ دا رشتہ لب جائے او دا سر کیوں نہ بلند ہوئے۔ عرض کر دیا نے قاصد جا جا کے میرے نبی نو 3 گلاں میریاں دس دیا دے تے جویں اگوں حضور فیصلہ فرمان گے میں پھر راضی ہو جاواں گی۔ ام سلمہ نے 3 گلاں سنائیاں، آدیا نے میرے نبی نو جا کے آکھیو سونیا میں تے بیوہ میں بیوہ عورت، نمبر 2 میری اولاد ہے وے، میری اولاد ہے وے، تے تیسری گل اے وے سونیو میں غصے والی عورت، اگر میں تواڈے نال نکاح کر لیا تے کتے آمنے سامنے ہو کے غصے وچ گل کر کے تے میں اپنی زندگی نو برباد ہی نہ کر بواں۔ حضور اے 3 گلاں نے قاصد نے جا کے گلاں سنائیاں تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ام سلمہ
پہلی گل تو بیوہ نہیں ہے، مینوں پتہ ہے تو بیوہ میں، تے دوسری گل بچے تیرے اج دے بعد بچے تیرے نہیں، نکاح دے بعد بچے محمد دے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ پالاں گا، آپ پرورشاں کراں گا، انہاں دی کفالت کراں گا، پریشان نہ ہو۔ جتوں تک تیسری گل غصے والی ہے، ام سلمہ میں رب کو دعا کراں گا، رب تینوں نرم بنا دے گا۔ ام سلمہ نال نکاح ہو گیا ہے، ازدواجی زندگی بسر کر دیا پیا نے۔ ام سلمہ فرما دیا نے میں ہر ویلے سوچ دی رہندی سا، اے دعا پڑھن جدو پڑھ دی سا نا نکاح تو قبل، میں بڑا سوچ دی سا کتھے میرا ابو سلمہ، پورے شہر تے علاقے چ ایڈا چنگا خامد کوئی نظر ہی نہیں آوندا، اینا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، مٹھڑے بول بولن والا اور ام سلمہ دا خیال کرنے والا کتھوں ابو سلمہ ورگا لبے گا۔ ال جدو میرا نبی نال نکاح ہویا، ام سلمہ فرما دیا نے ایک ابو سلمہ نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں بھی ابو سلمہ ہون، میں اپنے نبی دی جتی دی خاک تو بھی قربان کر دیواں تے میرے نبی دا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہن یہ رب نے صلہ کس چیز دا دیتا ہوئے، فرمایا انا للہ، ذکر کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور دوسرا ذکر بھی ذرا نوٹ فرما لے، گل لمبی ہے مختصر کرا۔ جناب یونس علیہ السلام نے قوم نو عذاب دیے، آرڈر سنا کے خود ہجرت بغیر اجازت دے کی تھی تے جا طوفان دے اندر پھنس گئے۔ ملا نے جناب قرہ اندازی کی تھی تے چھال یونس نو مارنی پئی۔ یونس کتھے گئے نے؟ مچھلی دے پیٹ اندر۔ کتھے گئے نے؟ نہ دنیا دی اکھ ویکھ سکتی ہے تے نہ دنیا دا کوئی کان او دی گل سن سکدا ہے۔ مچھلی دا پیٹ تے پانی دا ہنیرا، اس تھے جا کے جناب یونس علیہ السلام نے کنوں پکارے ہے؟ اچھی بولو، کنوں پکارے ہے؟ تے الفاظ کی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے پھر پانی دا ہنیرا، مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا اتھوں اپنے یونس دیاں سنیاں۔ اللہ نے مچھلی نو آرڈر دیتا ساحل دے آئی، آگے باہر کڈے آئے۔ اللہ نے یونس نو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی ہے۔ اور میرے پیغمبر کیا کرتے سن؟ مسند احمد دی حسن درجے دی روایت ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے کلمات ادا کرے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آقا فرماندے نے اے دعا پڑھ کے جو بھی رب کولو منگے گا رب ضرور عطا کر دے گا۔ اے فرمان نبوی ہے، گل میری تیری نہیں۔ آقا فرماتے نے اے کلمات پڑھ کے جو رب کولو منگے گا اللہ عطا کر دے گا۔ نمبر 3 آقا فرماتے نے میری ذات تے رج رج کے درود پڑھیا کر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت ابی بن کعب نو فرمایا سی نا، جدو ابی بن کعب نے کہ اللہ دے رسول میں اپنی دعا دے کچھ حصے کرنا، ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھنا، باقی میں جناب اپنی حاجات تے ضروریات رب دے سامنے رکھنا۔ فرمایا ابی جے تھوڑا جہا ہور وعدہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا، 2 حصے کر لے۔ ابی آندے نے 2 حصے میں درود پڑھ
پڑھاں گا، ایک حصہ دعا کراں گا۔ فرمایا ابئی ہور ودا لوے تے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ حضرت ابئی کہن لگے سونیا میں درود ہی پڑھتا رہاں گا، میں درود ہی پڑھتا رہاں گا۔ فرمایا جے درود ہی پڑھتا رہے گا نا اللہ بن منگیا پھر تیریاں ساریاں ضرورتاں بھی پوریا کرتا رہے گا۔ اے ایمان دی گل ہے۔ حضور تشریف فرما نے ایک صحابی رسول سواری تے سوار اونٹنی تے چلدا آ رہا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ کے کھڑا ہو گیا۔ سامنے ایک یہودی سی، وہ بھی نبی علیہ السلام دے کول آ گیا، کہنے لگا اے محمد علیہ السلام اے جڑی اونٹنی ہے نا اے میری ہے، اے اونٹنی میری ہے۔ صحابی کہہ رہا نہیں میری ہے، یہودی کہہ رہا اے اونٹنی میری ہے۔ حضور فرماندے نے صحابی نو کہ کوئی گواہ پیش کر، بھئی اگر تیری اونٹنی ہے تے صحابی کو اتنے گواہ تے موجود کوئی نہیں سی۔ صحابی دے لب ہلن لگ پے، لب ہلن لگ پے۔ تھوڑا وقت گزریا اونٹنی بول گئی، اونٹنی اور تسی بھی بول پو، اتنے اونٹنی بول پئی، اونٹنی بول پئی تے کی آندی ہے؟ آندی ہے سونیا میں او دی نہیں میں ایس سوار دی سواری آ۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ حضور فرمان لگے یار ایک گل دا مینوں جواب تے دے۔ حضور کس گل دا؟ فرمایا جدو تو چپ کر گیا سا نا تیرے لب ہلدے رہے نے، کی پڑھتا سا کہ اونٹنی بول پئی ہے؟ عرض کردہ سونیا پڑھنا کی ہے میں تواڈی ذات درود پڑھن لگ پیا سا۔ اس درود پڑھن دی برکت نال رب نے اونٹنی نو بلا دیتا ہے، سونیا درود پڑھیا کر، مسنون پڑھیا کر۔ ایک محدث آندے نے فوت ہو گئے، حدیث پڑھان والے، قرآن پڑھان والے، احمد انہاں دا نام ہے رحمہ اللہ۔ کسے نو خواب دے اندر ملے، انہاں آکھیا سنا بھئی رب کول ٹر گئے ہو، کیسا رب نے سلوک کیتا؟ کہنے لگا رب نے غفر لی و اکرمنی، اللہ نے مینوں معاف بھی کر دیتا تے جنت چ مینوں سونا گھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کہنے لگے کس بارو؟ حدیث پڑھان دی وجہ تو؟ فرمایا نہیں۔ قرآن پڑھان دی وجہ تو؟ فرمایا نہیں۔ نمازاں پڑھن دی وجہ تو؟ کہنے لگا نہیں۔ اج رب نے سارا نامہ اعمال میرا سامنے کیتا، او دے چو ایک درود والا عمل باہر کڈیا، فرمایا فرشتیوں بغیر حساب وہی انہوں جنت عطا فرما دو۔ یعنی درود پاک پڑھن دی برکت نال بھی اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے، دکھ دور کر دیندا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔